أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 سے 77۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سُنَّةَ مَنْ قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ آیات زیر تفسیر میں سے پہلی دو آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے امام، اپنے اپنے راہبر و رہنما اور لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں امام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ اب امام کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر امام کا لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی ہے امام کا جو مشہور و معروف معنی ہے لیڈر، راہبر و رہنما، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو فالو کیا جائے۔ جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی، عباد الرحمن کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں صرف متقی اور پرہیزگار ہی نہ بنا بلکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے، ان کا لیڈر، راہبر و رہنما بنا کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے پیچھے بہت سے لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔
ہماری تبلیغ پر، ہمارے کردار کو، ہمارے عمل کو دیکھ کر۔ تو سورۃ الفرقان کی اس آیت کریمہ میں امام کا لفظ راہبر و رہنما، لیڈر کے معنی میں، اور دوسرا معنی امام کا وہ ہے کتاب، ریکارڈ، نامہ اعمال، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو پورا پورا گن رکھا ہے، ہم نے ہر چیز کا پورا پورا ریکارڈ رکھا ہے، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں۔ تو یہاں امام مبین، امام کا لفظ یہاں کتاب کے معنی میں ہے، امام مبین یعنی کتاب مبین، ریکارڈ رکھنے والی چیز۔ اور آیت زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے یہاں امام کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں بھی اس کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور بطور خاص جس معنی کو یہاں ترجیح دی گئی ہے وہ ہے نامہ اعمال یا کتاب، کیونکہ اس کے آگے ساتھ ہی اللہ پاک نے نامہ اعمال کو، اپنی کتاب کو، اپنے رزلٹ کارڈ کو پڑھنے کا بھی تذکرہ فرمایا، اس لیے دوسرا معنی یہاں پہ زیادہ قابل ترجیح ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کی بھی سمجھ آئی کہ ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن مختلف لوگ اپنے مختلف اماموں اور لیڈروں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو نامہ اعمال بھی ان کے ساتھ ہوگا نا، رزلٹ کارڈ بھی اپنا انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہوگا، اور دوسرے معنی کے مطابق وہ اپنے لیڈر، اپنے راہبر و رہنما کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں جس شخص کو اپنا لیڈر بنایا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی بد کردار کو، کسی بد معاش کو، اگر کسی کرپٹ کو، کسی گمراہ شخص کو اپنا رہبر و رہنما بنایا ہوگا، قرآن و حدیث کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلانے والے شخص کو اگر اپنا امام بنائیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کی تقلید کریں گے، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کسی شخص کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے، تو پھر قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر کسی شخص نے دنیا کے تمام اماموں سے، تمام لیڈروں سے بڑے لیڈر، تمام اماموں سے بڑے امام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیروی کی ہوگی دنیا میں، اگر ان کی پیروی کی ہوگی، تو قیامت کے دن بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں پہلی آیت کریمہ، یوم، جس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، یدعو، وہ بلائے گا، تدعو، تو بلائے گا، یدعو، یدعو، تدعو، تو بلائے گا، ادعو، ندعو، یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کل اناس، سب لوگوں کو، بھی ساتھ، امامہم، ان کے امام کے، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آ جاؤ بھائی، اپنے اپنے امام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، اس کے پیچھے لائن بنا لو۔ فمن، فا، پھر، من، جو، اوتیا، دیا جائے، فعل مجہول ہے، فمن اوتیا، پھر جسے دی گئی، کتابہ، اس کی کتاب، یعنی اس کا نامہ اعمال،
بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فا تو اولئک، یہی لوگ ہیں، یقرؤون، وہ پڑھیں گے، فاولئک یقرؤون، تو وہ لوگ پڑھیں گے، کتابہم، اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال، اپنا رزلٹ کارڈ، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فعل مجہول ہے، فتیلا، گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی۔ کھجور جب کھائی جاتی ہے تو اس کے دھاگے کے اندر وہ ایک گہری جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، تھریڈ، اس کو کہتے ہیں فتیلا۔ فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو جو کچھ کیا ہوگا وہی نامہ اعمال میں درج ہوگا، نہ اس سے کم نہ کچھ سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام لیڈر کے ساتھ یا اس کے نامہ اعمال کے ساتھ، بلکہ دونوں کے ساتھ ہی بلایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ، اور جو کوئی رہا، وَمَنْ كَانَ، اور جو تھا یا جو رہا، فی میں ہذہ، اس ہذہ سے مراد یہ دنیا، یہ زندگی، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، مراد هذه الحیات، اور جو رہا اس زندگی میں، اس میں، اعما، اندھا، بلائنڈ، فا تو ہوا وہ، فی الآخرتی، آخرت میں بھی، اعما، اندھا ہوگا۔ جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا رہا وہ آخرت کی زندگی میں بھی اندھا ہوگا۔ اور یہاں اندھا ہونے سے مراد دل کا اندھا، باطنی طور پہ اندھا ہے، ہدایت قبول کرنے، حق قبول کرنے یا نہ کرنے کے نقطہ نظر سے اندھا، ورنہ یہ گول مٹول آنکھیں اور ان کے اندر یہ جو ڈیلے ہیں، یہ تو کافروں کو بھی ملے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑا کچھ دیکھتے ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں تو وہ اکثر جگہوں پہ آج کل کے دور میں مسلمانوں سے بھی زیادہ تیز دیکھ رہے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، حق کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے وہ اندھے ہیں۔ جس شخص کو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر بھی اپنے رب کی پہچان نہیں ہو سکی، رب کی توحید کی سمجھ نہیں آ سکی، زندگی کا مقصد نہیں وہ پا سکا، اس سے بڑا کوئی اندھا نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا بنا رہا، یعنی اس نے حق کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی، دلائل کو نظر انداز کرتا رہا، ٹھکراتا رہا، گویا کہ اندھا بنا رہا، تو پھر ایسے شخص کو بطور سزا کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی نابینا اور اندھا کر کے پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، ہدایت سے اعراض کیے رکھا، تو ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، لیکن تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اندھا بنا رہا، اس کی سزا کے طور پہ آج تجھے اندھا کر کے اٹھایا جا رہا۔ تو اس سے مراد دل کا اندھا ہے، جیسا کہ سورہ حج میں بھی موجود ہے، فَإِنَّهَا لَا
تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. آنکھیں تو اچھی بلی تھیں ان کی. فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس میں اندھا رہا فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ، اور زیادہ بھٹکا ہوا. اضلو یہ ازلالو تھا. افعلو کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتے ہیں، اس میں تفضیل، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے زیادہ بھٹکا ہوا. وَأَضَلُّ، اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. سبیلا، راستے سے، وہ راستے کے لحاظ سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ قیامت کے دن وہ دنیا کی نسبت بھی زیادہ گمراہ ہوگا. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں تو اس کے پاس مہلت تھی، پاسبلٹی تھی نا کہ کسی وقت بھی وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کے ہدایت کی راہ پہ آ جاتا. لیکن کل قیامت کے دن انسان چاہے گا بھی تو وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکے کیونکہ اختیار، مہلت ختم ہو چکی ہو. اس لیے اس دن کی گمراہی وہ دنیا کی گمراہی سے بھی زیادہ بڑی گمراہی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. آپ کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ فرمایا اور آپ کے سلیم الطبع، سلیم الفطرت ہونے کا تذکرہ فرمایا اور آپ کے راہ راست پر ہونے کا تذکرہ فرمایا اور کافروں کے آپ کو بہکانے، بٹکانے اور پھسلانے، راہ راست سے ہٹانے کی جو کوششیں کی گئیں ان کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے آپ کی خاص حفاظت فرمائی ان کافروں کی سازشوں سے اور ان کے بہکانے سے. انہوں نے بڑی کوشش کی آپ کو ڈی ٹریک کر دیا جائے. انہوں نے بڑی کوشش کی آپ کو یہ سمجھانے کی کہ ہم سے کچھ کمپرومائز کر. آپ قرآن مجید کی وہ آیات کم از کم پڑھنا ترک کر دیں جن میں ہمارے معبودوں کی مذمت کی جائے. ہم آپ کی مخالفت ترک کر دیں. اس طرح کے انہوں نے بڑے بڑے جال پھینکے. لیکن اللہ پاک کا آپ پہ خاص فضل ہوا کہ آپ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَإِن قَادُوا، یہ ان یہاں انا کے معنی میں ہے اور کبھی کبھی یہ ان جو ہے یہ انا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَإِن قَادُوا، اور اصل میں تھا وَإِنَّهُمْ قَادُوا، اور بے شک وہ قادو تھے. قادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، قادا یا قادو قریب ہونا. وَإِنَّهُمْ قَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے. وَإِن قَادُوا، اس کا بھی ترجمہ وہی کریں گے، اور بے شک وہ قریب تھے. لام زبر لا، کہ ضرور یفتنون، وہ بہکا دیں. کا آپ کو، اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے فتنے میں ڈالنا، آزمائش کرنا، اور جب ناخالص سونے کو آگ پر گرم کر کے اچھی طرح سے اس کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سے خالص سونا الگ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنا. یہیں سے یہ لفظ آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا. جیسے اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش کرتے. آزمائش کا مطلب ٹیسٹ لینا، امتحان لینا، اور اس امتحان کے نتیجے میں انسان ویسے ہی کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے جیسے سونا بٹی میں ڈالنے سے، گرم کرنے سے الگ الگ ہو جاتا ہے، نہ خالص اور خالص ہونا. لیکن جب اس لفظ کے بعد عن کا لفظ استعمال ہو، عن کی پریپوزیشن،
تو پھر اس کا معنی صرف فتنے میں ڈالنا نہیں، بلکہ پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کی رائے سے ہٹا دینا ان کی وجہ سے۔ یہاں ترجمہ کریں گے لام زبر لا تو ضرور یفتنون، وہ بہکا دیں گے یا بہکا دیں، کا آپ کو ان سے، وہ ہٹا دیتے، وہ بہکا دیتے، کا آپ کو ان سے، کس سے؟ الذی جو اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، تو وہ ضرور ہی آپ کو بہکا دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی۔ وہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی نا کہ آپ اس قرآن میں یہ تبدیلی کر دیں، جو ہمارے خلاف آیتیں ہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر دیں، ان کو نکال دیں، یہ وہ، تو وہ قریب تھے، مطلب کہ انہوں نے بڑی کوشش کی، لی تاکہ تفتریا، تو جھوٹ باندھے، افطرا گھڑنا، باندھنا، جھوٹ باندھنا، لی تاکہ تفتریا، تو جھوٹ باندھے، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا، کس کے سوا؟ وہی کے سوا، یعنی کوئی اور آیتیں بنا کے پیش کر دے یا اس میں تحریف کر دے۔ وَإِذَن، اور تب، اور اس وقت، لام زبر لا، ضرور، اتخذو، وہ بنا لیتے، کا تجھے، خلیلا، دوست، وہ تجھے دوست، بلکہ خلیل کا معنی دلی دوست، تو تب وہ آپ کو پھر دلی دوست بنا لیں، یعنی آپ ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتے، جس طرح توحید کا، نبوت و رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ ان کی آنکھوں کے تارے، وہ آپ کو صادق، وہ آپ کو امین، وہ آپ کو بڑا با عمل، با کردار انسان مانتے تھے، لیکن جب آپ نے توحید بیان کی، آپ نے صحیح دین پیش کیا، تو ساتھ ہی آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کچھ کمپرومائز کریں، اس قرآن میں کچھ تبدیلی کریں، کچھ ہمارے معبودوں کے متعلق آیات میں نرمی کریں، اور اگر آپ ان کی یہ باتیں، ان کے یہ مطالبات تسلیم کر لیتے نا، تو پھر آپ ان کی آنکھوں کے تارے بن جاتے، آپ ان کے دلی دوست بن جاتے۔ اللہ اکبر، لیکن ان کے دلی دوست تو بن جاتے، لیکن اللہ کے خلیل اور اللہ کے دلی دوست پھر آپ نہ رہتے۔ ولولا، اور اگر نہ مراد ہے، اور اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ، ولولا ان، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ، ثبتنا، ہم نے ثابت قدم رکھا، کا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لقد، تو بلا شبہ، یقیناً، کتا، تو مائل ہو جاتا، کتا قریب تھا، کتا تو قریب تھا، یہ قاعدہ سے نکلا، قاعدہ سے ہی کتا، تو قریب تھا، ترکنو، کہ تو مائل ہو جاتا، قریب تھا کہ تو مائل ہو جاتا، کتا ترکنو، قریب تھا کہ تو مائل ہو جاتا، about to tempt، الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا، یعنی بہت ہی قلیل، قریب تھا کہ تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بھی اگرچہ اللہ پاک کا خاص فضل تھا کہ اس نے آپ کی حفاظت فرمائی، کہ آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے، ان کے پھینکے گئے جال میں نہیں پھنسے، لیکن یہاں ضمناً اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سلیم الفطرت تھے، اور حق سے کس قدر آپ کا لگاؤ اور محبت تھی، کہ اگر اللہ پاک آپ کو ثابت قدم نہ بھی رکھتے نا، بالفرض اگر اللہ پاک آپ کو ثابت قدم، جو خصوصی ثابت قدمی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی نا، وہ نہ بھی اللہ خصوصی ثابت قدمی عطا فرماتے، عمومی جو اللہ پاک نے آپ کو فطرت عطا فرمائی تھی، اس کی بنیاد پر بھی کافر آپ کو اگر کامیاب ہوتے بالفرض، تو صرف کتنا کامیاب ہوتے؟ صرف آپ کو حقبہ سے ہٹانے میں کامیاب ہوتے نہیں، پھر بھی وہ آپ کو حقبہ سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوتے،
بلکہ صرف تھوڑا سا اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو، صرف مائل، اور وہ بھی تھوڑا سا، پورا مائل بھی نہیں، تھوڑا سا مائل، اور وہ تو اللہ پاک کا فضل ہوا، ساتھ اللہ کا فضل شامل ہوا، تو اللہ پاک نے جو ایک انسان کی طبی کمزوری ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھا کہ آپ تھوڑا سا بھی ان کے پروپیگنڈے اور ان کی چکنی چپڑی باتوں کے اندر آ کر تھوڑا سا بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ثابت قدم رکھیں آپ کو، یا ہم نے ثابت قدم رکھا ہوتا آپ کو، لقد، تو بلا شبہ یقیناً، کتا، تو قریب تھا، ترکنو، مائل ہو جاتا، الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا، اذن، اس وقت، لام زبر لا، ضرور، اذقنا، ہم چکھا دیتے، چکھاتے، کا آپ کو، ضعف الحیات، زندگی کے دگنے، وضعف الممات، اور موت کے دگنے، مراد عذاب، تو اس وقت پھر ہم آپ کو ضرور چکھاتے، دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، اور آخرت کی زندگی میں، موت کے بعد بھی عام لوگوں سے دگنا عذاب۔ یعنی اگر ایک عام شخص یہ غلطی کرتا کہ وہ حق سے پھسل کر وہ باطل کی طرف چلا جائے، اسے بھی ہم دنیا اور آخرت میں سزا دیتے، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے نا، اگر آپ بالفرض، بفرض محال، جو کہ ممکن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں، کمزوروں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے حق سے کبھی بھی پھسلنا نہیں ہے، تو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک انداز اختیار کیا کہ بالفرض ایسا ہو جاتا، آپ پھسل جاتے، ان کی باتوں میں آ جاتے، کمپرومائز کر لیتے، قرآن میں کمی بیشی، تحریف، تبدیلی کر لیتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم آپ کو دنیا میں عام لوگوں سے دگنا عذاب، اور پھر موت کے وقت یا موت کے بعد بھی آپ کو دگنا عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو تقبل بعض الاقاویل، اگر آپ ان کے کہنے پر اپنی طرف سے قرآن میں کوئی بات بنا کر داخل کر دیتے تو ہم آپ کی شاہ رگ کو کاٹ دیتے، ہم آپ کی شاہ رگ کو کاٹ کے رکھ دیتے اگر آپ ان کے کہنے پر قرآن کے اندر کوئی بات شامل کر دیتے۔ ثم، پھر، لا تجدو، پھر آپ نہ پاتے، لاکا، اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، نصیرا، کوئی مددگار، کوئی مددگار نہ پاتے آپ ہمارے خلاف۔ وَإِن کادو، یہ بھی وہی انداز ہے، وَإِنَّهُمْ کادو، اور بے شک کادو، وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَ، کہ وہ پھسلا دیں، کا آپ کو، من الارض، زمین سے، مراد ہے مکہ مکرمہ، اور بے شک قریب تھے کہ وہ، ایسا انہوں نے ماحول بنا دیا تھا، جبر والا، ظلم والا، اور حق کو قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر قریب تھا، اور بے شک وہ قریب تھے کہ آپ کو ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں، لی، تاکہ، یخرجو، وہ نکال دیں، کا آپ کو، منہا، اس سے، یعنی آپ کا ذہن اس سرزمین سے پھسلا دیں، یار یہاں نہ ہی رہیں تو بہتر ہے، اور پھر آپ وہاں سے پہلے ذہنی طور پہ آپ کا ذہن اس سرزمین سے پھسلا دیں، اور پھر فزیکلی، جسمانی طور پر آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر، لیخرجو کا، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے، اس سرزمین سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف کیونکہ مؤنث ہے الارض، وَإِذَن، اور اس وقت، لا یلبثون، نہ وہ ٹھہریں گے، خلاف کا،
آپ کے پیچھے، آپ کے بعد الا قلیلا مگر کم ہی. یعنی یہ کافر انہوں نے آپ کو یہاں سے نکال دی، اور نکالنے کے بعد ہم ان کو بھی بطور سزا وہاں نہیں رہنے دیں. پہلے پیغمبروں کی امتوں میں تو یہ قانون ہوتا تھا کہ جب پیغمبر کسی سرزمین کو، اس بستی کو جس کی طرف اسے مبعوث کیا گیا ہوتا تھا نا، اس کو جب نبی چھوڑ کر چلا جاتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے پھر عذاب نازل کر دیتا. عذاب سے پہلے اللہ پاک یہی کہتے تھے نا نبیوں کو کہ آپ یہاں سے اب نکل جائیں. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر ہم نے خاص فضل فرمایا، جیسا کہ سورۃ الانفال میں بھی تذکرہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یا جب تک یہ آپ کے امتی استغفار کرتے رہیں گے، ہم ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں. تو مکہ کے اندر کئی مسلمان پیچھے رہ گئے تھے نا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ استغفار کرتے تھے. تو اللہ پاک نے مکہ پر اس طرح کا قوم عاد سمود جیسا عذاب نازل نہیں کیا. صرف کیا کیا کہ آپ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اب ان کو بھی ہم نے یہاں سکون سے رہنے نہیں دینا. 1.5 سال کے بعد ہی یہ خود موت کے پیچھے چلے گئے مدینہ پر امراور ہونے کے لیے. اور بدر کے اندر اللہ پاک نے سڈنلی اچانک مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ کروا دیا، اور اس کے اندر کافروں کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نکلنے سے مجبور کیا تھا مکہ مکرمہ سے، ان سب کو اللہ پاک نے وہاں پہ تہس نہس کروا دیا، ہلاک کروا دیا. اور پھر 8 سال کے بعد اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی پورے مکے کو فتح کروا دیا، اور وہ سب مجرم کی حیثیت سے لائنیں بنا کے سامنے کھڑے. یہ کیا ان کے لیے چھوٹی سزا تھی اور چھوٹا عذاب تھا؟ یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی اور عذاب تھا. یہ مطلب ہے وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی. سنتا طریقے کی طرح، سنتا طریقہ، سنتا طریقے کی طرح، من ان کے، سنتا من ان لوگوں کے طریقے کی طرح، قد یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا. وہی طریقہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب نبی نکل جاتے تھے پیچھے قوم کو سزا ملتی تھی. تو یہاں بھی سزا ملی، لیکن تھوڑا سا قاعدہ قانون تھوڑا سا بدلا گیا کہ ان کو سزا اور طرح کی ملی. ولا تجدا، اور نہیں تو پائے گا، لی میں سنتنا ہمارے طریقے میں، تحویلا کوئی تبدیلی، اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. یعنی وہاں بھی سزا ملتی تھی نبی کے جانے کے بعد، نبی کو بستی سے نکال دینے کے بعد، نبی کو ستانے کے بعد، یہاں بھی سزا ملی ہے مکہ کے رہنے والوں کو. بدر میں بھی مردار ہوئے، اور پھر 8 سال کے بعد وہ مجرم بن کر قطار اندر قطار کھڑے ہوئے، اور مکہ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، اور بیت اللہ سے 360 بتوں کو پاش کر کے نکال دیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.